نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ پنکھا کھول دو، پنکھا. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اس سے ماقبل سورہ ابراہیم تھی جس میں نقلی اور عقلی دلائل توحید پر قائم تھے. اس صورت میں اصحاب حجر کا واقعہ ہے اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. چونکہ سورت میں اصحاب حجر کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورہ حجر ہے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور کھلی ہوئی کتاب ہے. وما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شروع میں یہاں پر کافروں کا، پھر قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد قیامت میں کافروں کا کیا حال ہوگا اس کو بیان کیا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، چاہیں گے بس اوقات کافر لوگ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ دنیا میں ہم مسلمان ہوتے تاکہ آخرت میں جو ہم آج عذاب دیکھ رہے ہیں یہ عذاب ہمارے مقدر میں نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں ذرہم یتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. بار بار سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں سمجھتے، پر ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں، نفع اٹھا لیں اور ان کو ایک مدت تک کے لیے مہلت دے دیں. فسوف یعلمون، ہم قریب یہ جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. یہ چونکہ باز نہیں آ رہے، سابقہ امتوں کے حالات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے. حالانکہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو، بستیوں کو تباہ کیا، اور ایسے ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ان کے پاس کتاب بھی آئی تھی، نبی بھی آئے تھے، ان کو واضح ہدایات مل چکی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے جو بھی بستی والوں کو تباہ کیا ہے الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ ان کا ایک وقت مقرر تھا. کتاب معلوم، وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے وقت سے پہلے بھی نہیں گئی نہ اپنے وقت کے بعد گئی. جس کا جو وقت مقرر تھا، مقررہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا دیا. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. سابقہ قوموں کی طرح موجودہ جو لوگ تھے مشرکین مکہ، انہوں نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا. وہ کہنے لگے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے کہنے کے مطابق انک لمجنون، لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ مشرکین مکہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ آپ تو مجنون ہیں، نعوذ باللہ. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کاش کہ اگر آپ ہمارے پاس فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتے اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں. یعنی ہم فرشتوں کو آپ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھتے تو پھر ہم مانتے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ نے جواب میں فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کو واضح کرنے کے لیے، اور تب تو ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. یعنی فرشتوں کے آنے کا مقصد دو ہوتے ہیں، یا تو پیغمبر پر وحی لانا اور یا پھر کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہو. تو وہی تو ان پہ آ نہیں سکتی، فرشتوں کو
وہی تو نبی پہ آتی ہے، کسی اور پہ آتی نہیں ہے۔ اب فرشتوں کو نازل کرنے کی ایک ہی صورت بچ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پر عذاب دے کے نازل کریں۔ اور جب ان پہ عذاب آئے گا پھر ظاہر بات ہے یہ جو چون چراں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا، پھر یہ یاد رکھ لیں کہ ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں ملے گی۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، یہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 3 تاکیدیں استعمال کی ہیں، انا لہ حافظون، ان تاکید کا، لہو میں لام بھی تاکید کا، اور لحافظون میں بھی لام تاکید کا۔ قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اچھا کیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید جس شکل میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی شکل میں محفوظ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں مختلف گروہوں میں، مختلف امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس طرح یہ مشرکین مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلاتے ہیں، طرح طرح کی بات کرتے ہیں، تو سابقہ لوگوں نے بھی ان پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کیا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اس چیز کو ہم کھینچے چلے جاتے ہیں کافروں کے دلوں میں، مجرموں کے دلوں میں، یعنی جو بھی مجرم ہے وہ یہی کارستانی کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کیا کارستانی کے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا ہے کہ اللہ پاک نے جب سابقہ امتیں ایمان نہیں لاتی تھیں باوجود سمجھانے کے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا عذاب نازل کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان سے دروازے اور پس یہ اوپر چڑھنے لگ جائیں تو تب بھی یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا کسی نے، بلکہ ہم تو سحر زدہ ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ ان کو اتنی طاقت دے بھی دے نا آسمانوں کی طرف چڑھنے کی، تو وہاں بھی یہ کہیں گے کہ ہم پہ جادو ہو گیا، تو کسی طرح انہوں نے حق کو ماننا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان میں برج بنا رکھے ہیں، منزلیں بنا رکھی ہیں، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کر دی ہے ہر شیطان مردود سے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے، جنات اوپر جاتے تھے، وہی کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے تھے، یا فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتے تھے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے، اور پھر آ کے اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کے بعد اللہ پاک نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ آسمانوں میں بھی پہرے قائم کر دیے کہ فرشتے الگ بٹھا دیے، اور ستارے ایسے الگ، شہاب ثاقب، چمکتے ہوئے شعلے، جب کوئی جن اوپر جاتا تھا تو فوراً شعلہ اس کے پیچھے آتا اور اس کو جلا کر راہ کر دیتا تھا۔ یہ صرف اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ہاں کوئی کا کسی بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھا کر لیتا ہے فوراً چمکتا ہوا شعلہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ہم نے ڈال دیا اس میں بڑے مضبوط پہاڑ، رواسی، اور ہم نے اس میں نباتات کے اگائے ہر قسم کی چیزوں کے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب بھی پیدا کر دیے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی لوہے میں لگا ہوا ہے، کوئی پتھر پہ لگا ہوا ہے، کوئی مٹی پہ لگا ہوا ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاش کے راستے کھول دیے۔ یہ تو تمہارے لیے بھی معاش کا ذریعہ ہے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی ہم نے معاش کا ذریعہ بنا دیا جس کو تم روزی نہیں دیتے ہو۔ انسان اپنی پوری کر لے بڑی بات ہے، ہاں دیگر مخلوقات کی تو اس کے بس میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک انسان نہیں بلکہ تو کم و بیش 18,000 مخلوقات سب کو کیا کر رہے ہیں، روزی دے رہے ہیں۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم نے خزانوں کو ایک ہی دفعہ باہر نہیں نکالا۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس کو ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جتنی ضرورت تھی اتنا ہی اتارا، زمین سے نکالا۔ جتنا پہلے زمانے میں سونے کی ضرورت تھی اتنا سونا نکلتا تھا، لوہے کی ضرورت کم تھی تو لوہا کم تھا۔ جب سائنس نے ترقی کی، جدید چیزیں بننے لگیں، اللہ پاک نے زمین کو کھول دیا، خزانے کھول دیے، اب اس سے جہاز بن گئے، ریل گاڑیاں بن گئی، بڑے بڑے سمندری جہاز بن گئے۔ اب اس کے لیے پھر تیل کی ضرورت تھی، پہلے تیل نہیں تھا، اب اس کے لیے کیا ہو گیا، تیل کے خزانے بھی اللہ نے زمینوں سے نکال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک اندازے سے نکال رہے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا جو بادلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ جو بادل پانی سے بھرے ہوئے تھے انہی سے ہم نے کیا کیا، آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم پانی کے خزانوں کو اپنے پاس جمع کرتے۔ اگر اللہ ایسا کر لیتے قیامت تک کے لیے پانی کو شروع میں ہی بھیج دیتے، قیامت تک جو آنے والا ہوتا، تو انسان کہاں رکھتا اس پانی کو؟ یہ تو آہستہ آہستہ آتا ہے نا، ہر اللہ پاک بارش کی صورت میں آسمانوں سے اتارتے ہیں۔ اگر اللہ پاک آخری آنے والے انسان تک کے لیے پانی پہلے سے ہی دنیا میں بھیج دیتے تو انسان پھر دنیا میں پانی ہی پانی ہوتا، پھر انسان رہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی ضرورت کے مطابق کیا کر رہے ہیں، خزانوں کو اتار رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو تم میں سے آگے چلے گئے ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا، بے شک وہ حکمت والا ہے، بڑا وہ جاننے والا بھی ہے۔ اولین آخرین کو جانتے ہیں، سب سے پہلے کون پیدا ہوئے وہ آپ بھی جانتے ہیں، سب سے آخر میں کون آئے گا ہماری نظر اس پر بھی ہے۔ جس طرح پہلے والوں کو روزی ہم نے دی، تمہیں بھی روزی ہم دے رہے ہیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کو روزی ہم دے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کھنکھنانے والی مٹی سے، وہ جو ٹھیکری نما مٹی کو پہلے گھارا بنایا، ایسی مٹی سے بنایا جس کو ہاتھ لگائیں تو ٹھن ٹھن کی آواز آتی ہے، تو مراد من حمأ مسنون۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے ہم نے جان کو بھی پیدا کیا، تپش ایسی آگ سے جو تپش والی تھی، لو والی تھی۔ جان کون تھا؟ یہ جنات کا جو بڑا تھا وہ جان کہلاتا ہے۔ شیاطین کا بڑا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابلیس۔ تو جنات کا جو بڑا ہے اس کو جان، نون کی تشدید کے ساتھ اس کو جان کہتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، شیطان بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں آگ کی پیدائش ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو جنات ہوں یا شیاطین ہوں، دونوں کی پیدائش کیا ہے؟ آگ ہے۔ البتہ جنات میں اور شیطانوں میں تھوڑا فرق ہے، جنات میں اور شیاطین میں۔ شیاطین تو سارے ہی سرکش ہیں، ٹوٹل جو بھی ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سرکش ہیں۔ انسانوں میں سرکشی تھوڑا کم ہے، اور سرکشی تھوڑا نیک لوگ کم ہیں اور برے لوگ زیادہ ہیں، اور جنات میں نیک لوگ بہت ہی کم ہیں اور سرکش لوگ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیاطین جو ہیں وہ تو سارے ہی سرکش ہیں، وہ تو سارے ہی اللہ کے نافرمان ہیں۔ جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو جنات میں بعض جنات اچھے بھی ہیں، خیر پر بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جیسا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جنات بھی ہماری طرح مکلف ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان میں جنات کے اندر، انسانوں کے اندر بھی ماننے والے کم ہیں۔ جیسے آج آپ خود مشاہدہ کر لیں، اس وقت پوری آبادی تقریباً دنیا کی 7.5 ارب کے لگ بھگ ہے، 7.5 ارب کے لگ بھگ پوری دنیا کی آبادی ہے۔ ان میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں۔ باقی سارے کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، کوئی یہودی مذہب کی شکل میں ہے، تو کوئی عیسائی مذہب کی شکل میں ہے، تو کوئی ہندو مذہب کی شکل میں ہے، تو کوئی اور بہت سارے مذاہب ہیں ان کی شکل میں۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ 1.5 ارب سے کچھ اوپر یہ مسلمان ہیں، دنیا میں بس رہے۔ تو زیادہ کون ہوئے؟ سرکش ہو گئے۔ پھر مسلمانوں میں بھی آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کتنے وہ ہیں جو واقعتاً صحیح پکے مسلمان ہیں۔ تو اگر آپ نماز کی حد تک دیکھیں، اس سے اندازہ لگا دیں تو شاید بمشکل 10-15% یا 10% مسلمان ہوں گے جو ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی۔ بمشکل 10% مسلمان ایسے ہیں جو، باقی 90% وہ ہیں جو کہ کوئی 2 پڑھتا ہے، تو کوئی 4 پڑھتا ہے، تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اکثریت وہ ہے جو نہ پڑھنے والوں کی ہے۔ تو جنات جو ہے ان کی سرشت میں شیطانی بھی ہے، شیطانی کا غلبہ ہے، لیکن نیک لوگ بھی ہیں۔ البتہ جو شیاطین ہیں وہ تو پکے، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ سرکش لوگ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو برابر کر دوں اور اپنے روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مل کر، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے اباب، اس نے انکار کر دیا یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس ما لک، کیا ہوا تجھے اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا بشر کو کیونکہ آپ نے اس کو کھنکھنانے والی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے اپنی آگ سے پیدا کیا۔ اس نے عقلی دلیل پیش کی اللہ کے سامنے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو مان لیتا اللہ حاکم ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ایک چیز کا، مجھے ماننا چاہیے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ آگے عقلی گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ تو اللہ کے سامنے عقل نہیں چلتی۔ بہت سارے احکامات شریعت کے ایسے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتے، لیکن ہمیں کرنا ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے نکل جاؤ یہاں جہاں جنت سے، تو مردود ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پہ اللہ کی فٹکار ہے قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا یا اللہ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک۔ قال فإنك من المنظرین، اتنا تو بھی جانتا تھا نا کہ اللہ بڑے مہربان ہیں، کوئی درخواست کروں گا میری رد نہیں کریں گے، تو اس لیے اس نے کیا کیا؟ یہ درخواست کی کہ میں قیامت تک میرے اوپر موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت مل گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، وہ کہنے لگا ہے میرا رب اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان انسانوں کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا اور میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ عجیب بات ہے، انسان اتنی کھلی دھمکی سے بھی، انسان شیطان کی اتنی کھلی دھمکی کو بھی نہیں لیتا۔ دشمن نہ کسی کو دھمکی دے دے کہ میں کسی صورت تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو محتاط ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر گارڈ کا بس ہے تو بندوبست کر سکتے ہیں تو گارڈ بھی رکھتے ہیں اپنے ساتھ، چوکیدار بھی رکھتا ہے، ہاں پورا محتاط ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اتنی کھلی دھمکی دے دی کہ میں انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا،
گمراہ کروں گا۔ تو اس دھمکی کو دیکھ کر بھی ہم جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں غلط راہ کی طرف لگانے والا ہے، اور پھر بھی ہم انسان کیا ہے اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے جو تو نے کہہ دی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، تو نے اپنی بات کی ہے لیکن یاد رکھنا میرے بھی جو بندے ہوں گے تیرا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، ہاں مگر وہ جو تیرے پیچھے چلیں گے گمراہ ہونے والوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تو نے بھی وعدہ کیا ہے تو لہذا میں بھی وعدہ کرتا ہوں جو تیری راہ پر چلے گا جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ایک معلوم قسم اس میں داخل ہوگی۔ یہ شرابیوں کا دروازہ، یہ زانیوں کا دروازہ، یہ سود خوروں کا دروازہ، ہر ایک کے لیے مختلف دروازے ہوں گے جس سے ان کو داخل ہونا پڑے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ان چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ ان سے کہیں گے داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ہم ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہوگا اس میں ان کو نکال دیں گے، وہ بھائی بن کے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اگر دنیا میں کسی کے بارے میں نا دل میں کھوٹ بھی تھا نا تو ایسا نہیں کہ وہ کھوٹ اس کو وہاں یاد رہے گا۔ اللہ پاک کیا کریں گے، دونوں دوست سے جنت میں جا رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کو اپنے دوست سے کوئی خفگی تھی کسی بات پر، تو اب وہ سوچے گا اب میں کس منہ سے جاؤں گا اس کے سامنے، وہ میرے سامنے ہوگا۔ اللہ پاک وہ کیا کریں گے، وہ کھوٹ نکال دیں گے، وہ یاد ہی نہیں ہوگا اس کو، وہ ایسا ہوگا جیسے میرا پکا دوست تھا دنیا میں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی اور وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہوگا۔ اس جنت کا مزہ کیا ہو کہ جس میں جانے کے بعد واپس انسان نکلے۔ ہاں تو محل تو بڑا زبردست خوبصورت بنایا ہو انسان نے، بہت پیارا خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے، لیکن ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے کہیں ڈاکو ڈاکہ نہ ڈال دیں، دشمن آ کے حملہ نہ کر دیں۔ ہاں تو اس مکان کا کیا فائدہ ہوا جس کے پیچھے ہزاروں غم لگے ہوئے۔ ہاں مزے تو اس جنت میں ہے کہ جہاں جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں تختوں پر بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ لگائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، تو میری مہربانی میں آ کر تو دیکھو۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن جو نہ مانتے، جو نہیں مانتے ہیں، یاد رکھنا ان کو بھی بتا دیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، چنانچہ اسی ضمن میں اس عذاب سے ڈرانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نقل کیا جا رہا ہے مختصراً۔ میرے بندوں کو بتا دیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہا کہ سلام ہو آپ پر۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام کو اجنبی محسوس ہوئے اس لیے ڈر گئے، ان سے کھانا پیش کیا، کھا نہیں رہے تھے تو ڈر گئے، کہنے لگے ہم آپ سے ڈر رہے ہیں، ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، وہ فرشتے کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو سمجھدار ہوگا، جاننے عالم ہوگا۔ قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، وہ کہنے لگے کیا تم مجھے خوشخبری دو گے اس وقت جب کہ میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، تو کس چیز کی خوشخبری دے رہے مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام خود ہی دعا مانگ رہے تھے پہلے اللہ سے، مجھے بڑھاپے میں، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور اب جب باری آئے ملنے کی تو اب پریشان ہو گیا، اب ہوگا کیسے؟ ہاں اس طرف سے عمر اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں بظاہر اسباب کی دنیا میں اولاد ہونا ممکن نہیں ہے۔
تو کہنے لگے فبما تبشرون، کس کی خوشخبری دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، فرشتوں نے کہا ہاں ہم تمہیں حق کی خوشخبری دے رہے ہیں، لہذا مایوس مت ہو جائیں۔ قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہا میں مایوس نہیں ہوں، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہو سکتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، چنانچہ جب وہ فرشتے آئے کہنے لگے فما خطبکم، تمہارا کیا حال ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں اللہ تعالیٰ کے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے مجرم لوگوں کی طرح۔ اللہ لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے اندازہ لگا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اس لیے کہ اپنی قوم کی معاون تھی۔ فلما جاء لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس نبی ہمارے فرشتے پہنچ گئے، مرسلون پیغام رساں، مرسل کا معنی نبی اللہ کا بھیجا ہوا، تو بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہوتے ہیں اور بھیجا ہوا فرشتہ بھی، تو دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام جب ایسا ہوا تو لوط علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا یار پہلے تو آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نئے نئے لوگ لگتے ہو۔ قالوا ان ملجئناک وما كانوا فيه يمترون، کہنے لگے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس چیز کے بارے میں جس میں تمہاری قوم کے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم ان کو عذاب دینے آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، حق کے ساتھ آئے یعنی حق کو غالب کرنے کے لیے اور ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ اپنے گھر والوں کو لے چلیں رات کے ایک تاریک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے نشانات قدم کے پیچھے چلتے رہیں، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، یعنی ان کے جو ایمان والے تھے اور جو ان کی اہل و عیال میں سے تھے ان سے کہا اللہ نے کہ تم لوط علیہ السلام کے پیچھے چلتے رہو، پیچھے مڑ کر کوئی بھی نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، وہاں جاؤ جہاں کا حکم ملا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے ان کی طرف یہ فیصلہ صادر کیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، ان لوگوں کی جڑیں صبح کے وقت کٹ جانے والی ہیں۔ دابر اصل میں دم کو کہتے ہیں، دابر دم کو، تو انسانوں کی دم تو نہیں ہوتی، تو دم کہتے ہیں جڑ کو۔ مراد کیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ پاک صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، ان کو ایسے نیست و نابود کریں گے۔ وجاءهم مدینۃ یستبشرون، چنانچہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں، بڑے خوش ہو گئے دوڑتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضيوفي فلا تفضحون، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لا تخزون، مجھے رسوا مت کرنا۔ قالوا ولم ننهك عن العالمین، وہ بڑے سرکش لوگ تھے، کہنے لگے ہم نے آپ کو باز نہیں رکھا تھا کہ اپنے پاس کسی کو مہمان نہ بنانا۔ قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین، لوط علیہ السلام نے کہا یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں سے تمہارا نکاح کراتا ہوں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی نشے میں بالکل مدہوش تھے، ان کو گناہ کی لت ایسی لگی ہوئی تھی کہ وہ اس قدر مدہوش ہو کے لپٹ رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، چنانچہ دن کے پہلے حصے میں جب سورج نکلا ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا، چنانچہ ان کے اوپر والے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا، آسمانوں تک اٹھایا اور الٹا کے دیر مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو برسا دی۔ سجیل جامے کے پتھر، یہ وہ پتھر ہیں جو سخت مٹی ہوتی ہے جس میں نوکیں ہوتی ہیں، نوکیلی قسم کی مٹی جو پتھر کی طرح بن جاتی ہے، بلوچستان کی طرف بہت پائی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے۔ وانھا لبسبیل مقیم، اور یہ لوگ سر راہ ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو جہاں سڑکوں کے کنارے ان کی آبادیاں تھیں آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اس میں نشانیاں مومنوں کے لیے۔ وان کان اصحاب الایکۃ ظالمین، اور جنگل والے بھی بڑے ظالم تھے، بن والے جنگل والے، یہ کون تھے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی،
ان کی قوم کے دو طرح کے لوگ آئے، ایک ایسے تھے جو جنگل میں آباد تھے شعیب علیہ السلام کی قوم میں، اور دوسرے وہ تھے جو ڈیم بنا ہوا تھا، ایک تو ڈیم سے اوپر جنگل تھا اور ایک نیچے ڈیم بنا ہوا تھا، ڈیم کے آگے نیچے جو ہے وہ ان کے باغات تھے، ان کی بستیاں تھیں، باغات بھی تھے، انہی باغاتوں میں ان کی بستیاں بھی بنی ہوئی تھیں، بڑے مزے سے رہ رہے تھے، فراوانی کے ساتھ اللہ نے ان کو خوب مال و دولت دے رکھا تھا۔ کوئی خالی ٹوکری لے کے جاتا، صرف گزرتا نا پھلوں کے نیچے سے، اس کو اتارنے نہیں پڑتے تھے، وہ پھل اتنا پھل دیتے تھے وہ درخت کے، وہ تھوڑی دور آگے جاتا وہ ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنا پھل تھا، اللہ نے ایسا پھل دے رکھا تھا ان کو، لیکن ناشکری کی پھر انہوں نے۔ شعیب علیہ السلام نے منع کیا ناپ تول میں کمی نہ کرو، اتنا مال ہونے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ نے پھر عذاب مسلط کیا، اس ڈیم کے اندر چوہے یا ایسی مخلوق چھوڑی اللہ نے جس نے ڈیم کو کھوکھلا کیا، اور جب ڈیم کھوکھلا ہوا تو ڈیم جب ٹوٹا تو سارا باغ تو باغ تھا، بستیوں کی بستی ساری ملیا میٹ ہو گئی۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، وانہم لبإمام مبین، ان کی بستیاں بھی سرے راہ ہیں، راستے کے اوپر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر والوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دے رکھی تھیں، انہوں نے اعراض کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وہ پتھروں کو تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں اور ان پہ اپنے لیے گھر بناتے تھے۔ یہ کون تھے ہجر والے؟ یہ قوم عاد، قوم سمود تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو چیخ نے صبح کے وقت پکڑ لیا، قوم سمود۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کمائی، اس کے جو کچھ انہوں نے کما رکھا تھا کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ اس کے بیچ میں ہے ہم نے بغیر فائدے کے پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ وَالصَّبْحُ الصَّبْحَ الْجَمِيلُ، اور یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، لہذا آپ درگزر کریں اچھی طرح۔ ان ربک خلاق العلیم، بے شک رب ہی پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 وہ آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ مراد ہے اس سے، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ قرآن عظیم سورہ فاتحہ چونکہ بڑی اہم صورت ہے، 7 آیتیں ہیں، چونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا، مثانی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، تو ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بڑے اثرات رکھے ہیں۔ وہ آپ نے اس مشہور صحابی کا قصہ سنا ہوگا، جب کسی بستی میں گئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، صحابہ بھوکے تھے تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہیں دیا، حالانکہ تھا لیکن پھر بھی نہیں دیا۔ چنانچہ بیچارے تھکے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو بستی کے باہر قریب میں پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ اتنے میں دیکھا کہ کوئی بندے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، تو آگے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا ہے، سانپ نے، کسی جانور نے، سانپ نے یا بچھو نے کاٹ دیا ہے، تو تم میں سے کوئی ہے جو دم کر سکے؟ تو اب صحابہ کو موقع مل گیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، اب کچھ تو بنتا ہے۔ چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن ہم فری میں نہیں کریں گے، اگر تم پہلے ہمارے ساتھ خیال کرتے تو ہم کچھ سوچ سکتے تھے۔ چنانچہ 30 بکریاں لیا، 1-2 نہیں، آج کوئی دم کرے نا، 1 بکری بھی لے لے تو بولا اس کا اٹیک آ جائے گا، تو ایک دم پر 7 دفعہ سورہ فاتحہ دم کیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا، زہر ختم ہو گیا اس کا 7 دفعہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع آیتیں بنائی ہیں۔ وہ 30 بکریاں لیں، لے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعض کو شک ہوا یہ تو قرآن پہ ہم نے اجرت لی ہے، قرآن پڑھ کے اجرت لی ہے، جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں گمراہ قسم کے، وہ نا عثمانی لوگ ہیں، عثمانی فرقہ ہے نا، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآن پہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، قاریوں کو جو ہے نہیں دینا چاہیے، جو حافظ قرآن ہیں تراویح سناتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ بھائی ان کو لینا نہیں چاہیے، آپ کو دینے سے کسی نے منع نہیں کیا، ان کو لینا تقاضا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ جو اتنی محنت کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک
پورا تلاوت کرتے رہتے ہیں، پورا دن کھپاتے ہیں، تو کیا اتنا حق ان کا نہیں بنتا ہے کہ ان کو آخر میں تھوڑی خدمت کی جائے ان کی؟ تو وہ مطالبہ نہ کریں، ان کے لیے مطالبہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے دینا کس نے منع کیا ہے؟ اچھا بہانہ ملتا ہے، دینا نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہ شرعی مسئلے نا تو دینداروں کے لیے شرعی مسئلے پیدا کر دیتے ہیں، علماء کے لیے اپنے لیے شرعی مسئلے پیدا نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن جہاں طالب علم کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، تو وہاں شرعی مسئلے پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں فلاں بھی، یہ چیز بھی حرام ہے، وہ چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے، وہاں مٹھائی بھی دینا حرام ہے، وہاں فلاں خدمت کرنا حرام ہے، وہاں یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ اپنے لیے سب سود بھی جائز ہے، رشوت بھی جائز ہے، جو کچھ کریں گے وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن علماء کی باری آئے گی تو فلاں بھی جائز نہیں، فلاں بھی جائز نہیں، اور فلاں بھی جائز۔ بہرحال وہ 30 بکریاں لے کے گئے، صحابہ کے دل میں شک آیا کہ ہم استعمال کریں یا نہیں۔ آپ السلام کو جا کے بیان کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو استعمال کرو اور میرے لیے بھی چھوڑو، مجھے بھی کیا کرو حصہ دے دو۔ آپ السلام کی دلجوئی کے لیے کہا، تو 30 بکریاں لی ہاں ایک دم پر۔ پھر کہتے ہیں لوگ یہ تو دم پہ جو ہے پیسے لینا جائز نہیں ہے، بھائی ڈاکٹروں کو جا کے مہنگی فیسیں دیتے ہیں تو دم پہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ؟ یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، دونوں علاج کے طریقے ہیں، چاہے وہ علم طب کی دنیا میں ہو، چاہے روحانی علاج ہو، بشرطے کہ وہ فراڈی نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، عامل لوگ فراڈی بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بجائے مرض کو صحیح کرنے کو اور بگاڑتے ہیں، پہلے بگاڑتے ہیں تاکہ یہ پکا گاہک بن جائے گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ بڑی مجرب ہے یہ 7 آیتیں، چونکہ اللہ پاک نے پورے قرآن کے خلاصہ اس میں ذکر کر دیا ہے۔ اللہ کی توحید بھی آ گئی اس میں، رسالت بھی آ گئی اس میں، معاملات بھی آ گئے، ہاں ساری چیزوں کا بیان ہے اس سورہ فاتحہ میں، اور چونکہ قرآن مجید بھی انہی کا نام ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، اور میں اس حال میں ہوں کہ ایک پاؤں میرا ریل گاڑی کے اوپر ہو، اس کی سیڑھی پر ہو، اور ایک جو ہے وہ اسٹیشن پر ہو، ایک نیچے اسٹیشن پر ہو اور ایک پاؤں میرا ریل گاڑی کی سیڑھی پر ہو، اور وہ جو جھنڈی لہراتا ہے نا، وہ ریل گاڑی کو چلانے کے لیے اشارہ کرتا ہے، اور وہ بالکل تیار کھڑا ہو، یوں لال جو جھنڈی ہوتی ہے اس کو کہ وہ اسٹارٹ کرانے والا ہو، اور اس حال میں اس وقت مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں اتنے مختصر وقت میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں۔ تو ہویا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کر کے، سمجھ آئیے، نبی کو راضی کرو اس کی اطاعت کر کے، مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کر کے، یہ 3 چیزیں۔ وہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں۔ کتنا جامع ترین بات بتائیے، اللہ کو راضی کرو اس کی بندگی کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کر کے، بس جنت پہنچ جاؤ گے، زندہ جنت ہی ہو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کے سامان کی طرف متوجہ کریں کہ ان کو اللہ نے اتنا بڑا مال و اسباب کیوں دے رکھا ہے۔ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، غمزدہ بھی نہ ہو، واخفض جناحک للمؤمنین، اپنے بازوں کو مومنوں کے لیے نرم کریں، وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیں کہ میں ڈرانے والا ہوں کھل کر کے، کما انزلنا المقتسمین، ایسے جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں عذاب کو نازل کیا تھا، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے قرآن کے حصے بکھرے بنا دیے تھے، اور ربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم سب سے ضرور پوچھیں گے، اما کانوا یعملون، دنیا میں کیا اعمال کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو حکم مل جائے اسی پہ آپ لگے رہیں اور مشرکوں سے اعراض کریں، انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان سے کافی ہو جائیں گے آپ کو، الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ مستہزئین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو معبود بناتے ہیں، ان قریب جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنے رب کی بندگی کریں یقین آنے تک یعنی موت آنے تک۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر بندہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، نبیوں کا انکار تو بہت ساروں نے کیا، ایسے بھی ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا دنیا میں، ایک انسان بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ موت نہیں آنی۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم امر اللہ فاستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ وننذر انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اوپر حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ چلیں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، جب تک موت نہ آئے بس پہ اپنے عمل پر عمل کیے جائیں۔ یہاں سورت کے شروع میں بیان کیا کہ یہ کافر لوگ اللہ کے عذاب کو جلدی مانگنے کی کوشش میں ہیں، تو ان سے کہہ دیں اللہ کے عذاب کو یعنی قیامت کو جلدی نہ مانگیں، وہ اپنی وقت پہ آئے گی۔ یہ سورہ نحل ہے، ربط اس کا میں نے بیان کر دیا۔ اس میں زیادہ تر عقلی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اور اس کے ساتھ وعظ و نصیحت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی یوں سمجھ لو کہ قیامت آ گئی، کیونکہ زیادہ وقت گزر گیا ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ آپ ایسا فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، یوں دونوں انگلیوں کو کھڑا کیا، فرمایا میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں، میں اور قیامت، بس میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں، میں اور قیامت بالکل ملے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ بھی تھا کہ زیادہ فاصلہ نہیں رہا، اب وقت مختصر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میں آخری پیغمبر ہوں اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا ہے۔ نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ کوئی بروسی آئے گا، جیسے قادیانی نے طرح طرح کے دعوے کیے کہ کبھی کہتا تھا میں مسیح ہوں، کبھی مسیح موعود ہوں، کبھی کہتا تھا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں نعوذ باللہ، کبھی کہتا تھا میں وہ مہدی ہوں، اور پھر اس سے آگے بڑا کہتا ہے کہ میں ذلی بروسی نبی ہوں۔ ذلی بروسی کا معنی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کا نعوذ باللہ عکس ہوں، آپ کا عکس ہوں۔ تو عکس کو عکس بھی تو ہونا چاہیے۔ آنکھ اس کی کانی تھی، باہر کو نکلی ہوئی تھی، شکل اس کی ایسی تھی۔ اللہ نے کوئی بھی پیغمبر پیدا کیا ہے بدصورت پیدا نہیں کیا، کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت نہیں بنایا۔ تو اگر اس کے مرزا غلام قادیانیوں کے ماننے والے میں تھوڑی بھی عقل ہوتی تو اس کی صرف صورت کو دیکھ کے یہ پہچان سکتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اچھے سانچے میں پیدا کیا، لیکن انسانوں میں کسی کو اللہ نے اعلیٰ حسن دیا، کسی کو کم دیا ہے۔ تو نبی جو بھی آئے ہیں ان کو اعلیٰ حسن سے نوازا ہے۔ لہذا قیامت کو مانگتے تھے، فرمایا قیامت کو نہ مانگیں، وہ بس اللہ کا فیصلہ ہے، بس سمجھو کہ آ گیا، جلدی مت کریں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے بندوں پر اپنے حکام دے کر کے، جس پہ بھی چاہے اپنے بندوں میں سے، یعنی فرشتے آتے ہیں صرف پیغمبروں کے اوپر آتے ہیں، ہر ایک بندے پر نہیں آتے۔ پیغام کیا دیتا ہے؟ ان انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا مجھے ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ یعنی حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تعالی عما یشرکون، برتر ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ سے، اللہ کے ساتھ۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان اللہ نے اس کو بنایا ہے ایک قطرہ ناپاک سے، پس یہ کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ آج یہ جھگڑا کرنے والا ہو گیا، آج یہ سرکشی میں آ گیا، یہ اپنی تخلیق کو نہیں دیکھتا کہ پیدا کیسے ہوا تھا۔ یہ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور آج یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائی بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی جس میں اس میں تمہارے لیے سردیوں سے بچنے کا سامان ہے اور بہت سارے منافع ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی جن کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے جب تم صبح جاتے ہو، جب تم شام کو ان کو چلا کر کے واپس لاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور تم اپنے بوجھوں کو لاتے ہو لے جاتے ہو دوسرے شہروں کی طرف کہ جہاں تم خود ان کو لے کے نہیں جا سکتے تھے مگر مشقت میں جب پڑنے کے ساتھ۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور ہم نے گھوڑوں کو بھی پیدا کیا، خچروں کو، گدھوں کو، لترکبوها تاکہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ، وزینت تمہارے لیے زینت کا بھی باعث ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے وہ چیزیں بنائی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اس سمندر میں اللہ نے پتہ نہیں کتنی مخلوقات بنا رکھی ہیں، آج تک ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ ایک بزرگ سے میں سن رہا تھا، بیان کر رہے تھے کہ اور قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا، اللہ نے اگر پوچھا کیا تمہیں کیا چاہیے، کچھ مانگنا ہے تو مانگو، تو کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں گا کہ یا اللہ دنیا میں اتنی زیادہ تو نے مخلوقات بھیجی تھیں جن کو چند ایک سے ہم واقف ہیں، 100 200 400 بہت زیادہ 1000 2000 ہزار تو مشکل ہے، چند ایک 100 200 300 اس کے لگ بھگ۔ یا اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو مخلوقات ہم تیری دنیا میں نہ دیکھ سکیں آج وہ مجھے یہاں پہ دکھا دے، جو مخلوقات تیری دنیا میں نہ دیکھ سکے، یا اللہ مجھے کیا کر دے آج مجھے وہ اپنی مخلوقات کے۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہماری سوچ سے بھی کیا ہیں بالا تر ہیں، انسان کی عقل وہاں تک نہیں جا سکتی، رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے تمہارے وہ پیدا کیا ہے کہ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے، منہاجا کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں جو شیطانی راستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّمَاءَ مَاءً لَكُمْ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو تمہارے لیے واسطے تم پیتے بھی ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور کچھ اس میں درخت ہیں جن سے تم سایہ لیتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، تو اللہ تمہارے لیے بناتا ہے اناج کو، زیتون کو اور کھجوروں کو اور انگوروں کو پیدا کرتا ہے۔ ومن کل ثمر، ہر قسم کے پھل تمہارے لیے پیدا کیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، تمہارے لیے رات اور دن کو تابع بنا دیا، سورج اور چاند کو تابع بنا دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اس کے حکم سے تمہارے تابع ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ پہلے لوگ عبادت رات کو کیسے کرتے تھے؟ انہی ستاروں کو دیکھ کر، راستے معلوم کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر۔ دور دور جاتے تھے، ان کے پاس تو کوئی نقشے نہیں ہوتے تھے، نہ کسی نے بتایا ہوتا تھا کہ فلاں راستہ فلاں جگہ فلاں شہر کو جاتا ہے، فلاں راستہ فلاں جگہ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہی ستاروں کی سمت میں کیا کرتے تھے؟ وہ سفر کرتے تھے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ وما ذرأ لكم في الأرض، جو اللہ نے تمہارے لیے پھیلائی ہیں زمینوں میں، مختلف نوعان، مختلف چیزیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ الذی سخر البحر تاکلوا منہ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو تابع بنا دیا تاکہ اس میں سے تم کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ لحمن طریا، تازہ مچھلیاں، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو پہننے کے لیے۔ وترى الفلک مواخر فیہ، سیپیاں نکالتے ہو، اس میں سے موتی نکلتے ہیں، اور کشتیاں اس میں تمہارے تابع ہیں۔ وتبتغوا من فضلہ، اور چاہے کہ تم اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ یہ بڑے بڑے کنٹینر لدتے ہیں بڑے بڑے جہازوں میں، ایک ایک جہاز پر سینکڑوں کنٹینر لدے ہوتے ہیں۔ وہ کون ذات ہے جس نے سمندروں کو تابع بنا دیا؟ اگر ایک چھوٹا سا پتھر ڈالتے ہیں تو اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا جہاز جس میں پوری بستی آ سکتی ہے، پورا گاؤں آ سکتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔
تو انسان سوچے تو صحیح کہ یہ کون ذات ہے جو اس کے ڈوبنے سے جس کو کیا کر رہا ہے، بچا رہا ہے۔ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے پہاڑ ڈال دیا ہے تاکہ تمہیں لے کر زمین ہلے نہیں۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، نہریں جاری کر دیں اور راستے بنا دیا تاکہ تم راستوں میں چل پڑو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور دیگر بہت ساری علامتیں، وَمِن النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کو دیکھ کر یہ اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہو یا یہ دونوں اس کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہ کر سکتی ہو بلکہ خود اس کو بنایا گیا ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چپکے سے کرتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ والذین يدعون من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا يخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وهم يخلقون، بلکہ خود ان کو بنایا گیا ہے۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون، یہ مردے ہیں زندہ نہیں، اور ان کو نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، یہ نہیں بھی نہیں جانتے کہ ان کو کب زندہ کیا جائے گا۔ ان سے جا کے تم مدد مانگتے ہو۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل اوپرے ہیں اللہ کی عبادت سے، وہم مستکبرون، وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بلا شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی چھپکے ہوئی باتیں، وہ ان باتوں کو بھی جو چھپکے سے کرتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو ظاہراً کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی بھی نئی صورت نازل ہوتی یا کچھ حصہ نازل ہوتا تو آپس میں نعوذ باللہ مذاق کرتے تھے یہ کافر لوگ، کہتے تھے یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، قرآن میں تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں بیان ہوئی۔ اللہ نے ہمیں ٹھیک ہے ان کو مذاق اڑانے دیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اپنا پورا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، گناہوں کا بوجھ لاد کے آئیں گے، اپنا بھی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بھی جن کو گمراہ کیا تھا انہوں نے بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنْ قَوَاعِدَ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس سے پہلے بھی لوگوں نے مکر و فریب کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارتوں پر عذاب مسلط کیا، بس ان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا، ان کے چھت ان کے اوپر گر پڑے اور ان پر عذاب آیا اس جگہ سے کہ ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، اللہ ان سے پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ میرے برابر مانتے تھے، میں تم جھگڑے کرتے تھے کہ یہ میرے شریک ہیں۔ ہاں تو پھر جو کیا جواب ہوگا؟ کہتے ہیں قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، لیکن جو اہل کتاب تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہتے تھے کہ حقیقی رسوائی آج کے دن کی رسوائی ہے، اور آج کے دن کیا ہوگا؟ والسوء علی الکافرین، آج کافروں کے لیے برائی ہی برائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جن کی روحوں کو فرشتے کھینچیں گے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ فالقوا والسلام ما كنا نعمل من سوء، قیامت کے دن سارے ہتھیار ڈال دیں گے، مان لیں گے ہاں ہم، وہ بولیں گے ما كنا نعمل من سوء، پہلے تو انکار کریں گے ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا خودکار نظام جب سامنے آئے گا تو پھر خاموش ہو جائیں گے۔ خودکار نظام کیا ہے؟ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور پھر ان کے ہاتھ بول پڑیں گے اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا تھا، چوری کی تھی، ہاں، آنکھ بول پڑے گی اس نے میرے ساتھ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھائی تھی، پاؤں بول پڑیں گے یہ میرے ساتھ فلاں جگہ فلاں گناہ کی جگہ چل کر کے گیا تھا۔ تو ہر عضو جو ہے خود بولنے لگے گا، وہ ان کو کہے گا میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا اور تم میرے خلاف بول گئے۔ زبان کہے گی میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا اور آج تم میرے خلاف کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔
فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے تھے دنیا میں، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، آج کوئی اور طریقہ راستہ نہیں ہے، بس جاؤ سیدھا جہنم کے راستے میں داخل ہو جاؤ، وہاں سے خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہو۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، آج یہ ٹھکانہ بہت برا ہے متکبر لوگوں کے لیے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہا جائے گا ان لوگوں سے جو متقی، یہ اوپر تو جہنمیوں کا ذکر تھا، اس کے مقابلے میں جو جنت والے ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ان متقی لوگوں سے، ماذا انزل ربکم، آج تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ کو کہیں گے قالوا خیرا، بہترین چیز نازل کی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہوگی دنیا میں بھی، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت میں ان کے لیے بہتری ہوگی، ولنعم دار المتقین، اور متقی لوگوں کا گھر بہت ہی بہترین ہے۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، کیا کون سا گھر ہوگا متقی لوگوں کا؟ وہ فرمایا ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ہمیشہ کے نہ ختم ہونے والے، یدخلون، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، ان کو وہ ملے گا جو چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ تھے جن کی روح جب فرشتے قبض کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، یقولون سلام علیکم، وہ ان سے کہتے ہیں اے انسانو تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، ان سے کہا تھا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ کافروں سے، اور ان سے کہیں گے آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، یہ دونوں اہل جنت اور اہل جہنم، یا نیک اور بد، دونوں لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو موجودہ لوگ تھے مشرکین ان کے بارے میں پھر بیان کیا کہ یہ لوگ جو موجودہ لوگ ہیں یہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے عذاب لے کر آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح جس طرح سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، وہ بھی اللہ کے عذاب کو مانگتے تھے، اللہ نے بھیجا پھر ان پر، وما ظلمهم اللہ، جب اللہ نے عذاب بھیجا تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا، فاصابهم سیئات ما عملوا، بس ان کو برائی پہنچی ان کے اعمال کی، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کو مذاق اڑاتے تھے، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، اگر اللہ چاہتے تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرتے، بڑا عجیب فلسفہ بیان کیا۔ مشرک لوگ کیا کہیں گے اگر دنیا میں اللہ چاہتا تو ہم کسی اور کو نہ پکارتے، اللہ نے چاہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں تو اس لیے ہم نے پکارا۔ گویا اپنے گناہ کو اللہ کی طرف پھیر رہے ہیں، اپنے قصور کو اللہ کی طرف پھیر رہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے یہ کیا ہے، اللہ چاہتے ہم گناہ نہ کرتے، اللہ چاہتے ہم شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے چاہا تو ہم نے گناہ کیے، بڑا عجیب اعتراض بیان کیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور تو نہیں بنایا ہے، اللہ پاک نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے، پورا اختیار ہے، مجبور محض نہیں بنایا۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ادا کریں۔ صبح کے وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے سورج کو، وہ نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، چاند کو حکم ہوتا ہے نکلتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، تو سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بارش کو حکم ہوتا ہے، بارش برستی ہے، ہاں تو یہ چیزیں ساری کیا ہیں، ایسی مکلف ہیں، انسانوں کے تابع دار ہیں کہ اللہ نے ان کو بالکل مکلف بنا کے رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکم میں کی بجاوری میں ان کا ذرہ بھی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ان سے ایک گنا اوپر طاقت دی ہے، ان سے ایک گنا اوپر ہے۔ انسان جو بھی کر رہا ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کو کہا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو،
وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، الٹے راستے پہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، انتخاب اس کا اپنا ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا کس کی طرح، سورج کی طرح یا چاند کی طرح مجبور نہیں بنایا، وہ مجبور ہیں، انسان مجبور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا۔ وہ اللہ تو جانتے تھے علم ازلی کے بنیاد پر کہ یہ انسان دنیا میں کیا کام کرے گا کیا نہیں کرے گا، اپنے ارادے سے یہ گناہ کرے گا، اپنے اختیار سے فلاں گناہ کرے گا، اپنے ارادے سے فلاں نیکی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس اپنے ارادے کی بنیاد پر اس کا گناہ لکھا ہے، اس کی نیکی لکھی ہے۔ ہاں اب جو ہو رہا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن وہ تقدیر کس کی وجہ سے کس کے مطابق لکھی ہے؟ وہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار کے مطابق لکھی ہوئی ہے۔ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا، یہ اختیار سے یہ گناہ کرے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے انسان مجبور نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہو رہا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، ہاں کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسان کیا کرنے والا ہے۔ تو مشرکوں نے یہ سوال کیا، یہ کہا اگر اللہ چاہتے تو ہم عبادت نہ کرتے اللہ کے سوا کسی اور کی، نہ ہم کرتے ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من دون من شیء، اور اللہ کی حرام کی چیزوں کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو اپنی طرف سے حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، فرمایا جس طرح آج کے یہ مشرک لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں پر تمہارے سوالوں کا جواب دینا نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام کو پہنچانا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے بھیجے ہیں ہر امت کے اندر رسولوں کو کہ یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، لہذا تم سیر کرو زمین میں، دیکھ لو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اگر آپ کو حرص ہے ان کی ہدایت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ یاد رکھیں اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسمیں کہیں پکی قسمیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مر گئے اللہ ان کو نہیں اٹھائے گا۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ جو مر گئے تو مر گئے، بس قصہ ختم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلا وعدن علی حقا، بلکہ اللہ کا وعدہ ان کے اوپر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگ نہیں جانتے اکثر۔ یبینہم الذی اختلفون فیہ، اللہ تاکہ بیان کر دیں ان کے سامنے ان باتوں کو جس میں اختلاف کرتے تھے دنیا میں، ولیعلم الذین کفروا، اور کافر لوگ جان لیں انہم کانوا کاذبین، قیامت میں اللہ ان کو اٹھائیں گے اس لیے تاکہ جان لیں کہ تم دنیا میں جو کہتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، تم غلط کہتے تھے۔ ہاں انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ہمارے لیے کہ آخرت میں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کسی شے کے بارے میں اگر جب چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو ہم اس سے اتنا کہتے ہیں ان نقول له کن، ہم اس شے کے بارے میں اس کو کہتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی ظلم ہونے کے بعد، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ جان لیں، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ آپ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے، وہ انسان تھے، ہاں نوح علیہ جن کی طرح ہم نے وحی کی، لہذا اگر آپ کو شک ہے، یعنی ان کافروں کو اگر شک ہے تو فاسألوا اہل الذکر، تو یہ اہل ذکر سے پوچھنے، اہل ذکر سے مراد اہل علم سے، اور اہل علم جو ہے اس سے مراد یہاں پر اس وقت کے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ مراد ہے، اس لیے کہ وہ تورات اور انجیل سے واقف تھے۔
تو ہمایوں سے پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کھلے دلائل دے کر بھیجا تھا، صحیفے دے کر بھیجا تھا، وانزلنا الیک ذکر، آپ کی طرف قرآن کو نازل کیا تبینا للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں ما نزل الیہم، ان باتوں کو جو ہم نے ان کی طرف نازل کی، ولعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، یہ دھمکی ہے ان لوگوں نے کافروں کے لیے، کیا کافر لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جو بری تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، پورے زمین میں دھنس جائے جیسے قارون کے ساتھ اللہ نے کیا۔ اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا عذاب ان کے اوپر آ جائے اس جگہ سے کہ ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ او یاخذہم بتقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو پکڑ دے جہاں یہ کروٹ بدلتے ہیں وہیں پہ ان کو پکڑ دے، سوتے سوتے اللہ ان کو مار دے، ان کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارا تیرا رب بڑا مہربان ہے، رحم والا۔ فما ہم بمعجزین، اللہ تعالیٰ سے بچ کے نہیں جا سکتے ہو۔ او یاخذہم علی تخوف، یا یہ خوف زدہ حالت میں اللہ ان کو اسی حال میں پکڑ لے۔ فإن ربکم رؤوف رحیم ولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کہ یہ دیکھتے نہیں ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ یتفیأ ظلالہ الیمین والشمائل، کہ اس کے سائے بڑھتے رہتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف، سجدہ للہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہوتی ہیں۔ وہم یداخرون، وہ اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے سجدہ ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں زمینوں میں ہیں، من دابۃ، جانوروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ربہم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں وہ کام جس کو اپنے رب ان کا رب ان کو حکم دیتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اے لوگو دو معبود مت بناؤ، یہ نہیں کہ مجھے بھی خدا مانتے ہو ساتھ دوسروں کو بھی خدا بناؤ۔ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، فایایا فرحبون، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ ولہ ما فی السماوات والارض، وہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے، ولہ الدین واصبس، اور سیدھا دین اسی کا ہے۔ اب غیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمۃ فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ کی طرف چلاتے ہو۔ نعمتیں تو اللہ نے دی ہیں، اگر کبھی تکلیف آتی ہے تو پھر چلانے لگتے ہو، یہ نہیں سوچتے ہو کہ جس رب نے ہمارے پر تکلیف لائی ہے تو اس نے نعمتیں بھی تو دی ہیں۔ ہاں، تو نعمتوں میں جب شکر ادا کرنا چاہیے، اور تکلیف میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ثم اذا کشف ضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب تم سے ہر تکلیف کو ہٹا دیا تو تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگتا ہے، شریک بنانے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ انکار کر دے اس نعمت کا جو ہم نے اس سے پہلے اس کو دی تھی۔ وتمتعوا، تو ٹھیک ہے تم کچھ دنوں کے نفع اٹھا لو، وسوف تعلمون، قریب جان لو گے۔ ویذرون ما لا یعلمون نصیبا مما رزقناہم، اور یہ ٹھہراتے ان لوگوں کے لیے جو جانتے نہیں ہیں ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ مشرکین مکہ ان کا یہ بھی کام تھا، فصل کھیتی باڑی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ فلاں جو کھیتی باڑی ہے وہ فلاں بت کے نام ہے، فلاں کھیتی باڑی ہے وہ فلاں بت کے نام ہے، تو بتوں کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، جیسے آج کل مزاروں میں ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی مزار پہ جائیں گے، 10 دیں گے فلاں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے نام ہے۔ داتا دربار جائیں گے، وہاں دیں گے۔ انہوں نے قبضے جما رکھے ہیں اس کے اوپر۔ وہ تو اللہ کے نیک لوگ تھے بیچارے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی حرکتوں پر افسوس کر رہے ہوتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کو پتہ ہی نہیں یہ ان سے بیٹے مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہ ان سے دولت مانگ رہے ہیں، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے، اور یہ ان سے کیا کر رہے ہیں؟ خیر اور شر جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ تَسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور اللہ کی قسم تم سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو اپنی طرف سے تم گھڑتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں حالانکہ اللہ سے پاک ہے، اور جب کہ اپنے لیے وہ مانگتے ہیں جو خود چاہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں
اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا. خود اگر ان کو بیٹیوں کی خوشخبری ہو تو بیچارے ان کو زندہ تنگور کر دیتے تھے. اور اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو خوشخبری ملتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اس حال میں کہ اپنے آپ کو دل میں گھٹ رہے ہوتے ہیں. آج کل بھی بعض علاقے ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں اگر 2 سے 3 بیٹیاں ہو جائیں تو بیچارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. بلکہ میں نے بعض خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کی تیسری سے چوتھی بیٹی ہو گئی یا تیسری بیٹی ہو گئی، دیندار قسم کے لوگوں کو تو رونے لگ جاتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے گھر میں ماتم شروع ہو جاتا ہے، بجائے سے کہ خوش ہوں پورے سارے رو رہے ہیں. بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ایسے لوگوں کہ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹی پیدا ہو گئی. یہ وہی طرز عمل ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت جب آ گئی پھر تمہیں اور کیا چاہیے؟ رحمت تو بہت بڑی وسیع ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور کیا چاہیے پھر؟ فرمایا کہ جب ان کو یہ خوشخبری دی جائے تو چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. لوگوں سے چھپ کے پھرتا ہے، اپنا چہرہ ڈھانپ کے پھرتا ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے تانا دیں تمہارے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل میرے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے کوئی آئے گا. ایسی باتیں کرتے تھے یہ لوگ. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو ختم کرنے کی سوچتے تھے. کیا میں ذلت کے ہوتے ہوئے اس کو برداشت کر لوں؟ ام یدسہ بالتراب، یا زندہ گاڑ دوں زمین میں. الا ساء ما یحکمون. برا فیصلہ کرتے ہیں الذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں لاتے. مثل السوء، بری مثال ہے. اللہ مثل الاعلی، اللہ کے اعلیٰ مثال ہے. وہ العزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر اللہ پاک لوگوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیں تو پھر تو زمین میں زندہ کوئی نہیں بچے گا. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے. اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، کوئی چیز بھی زمین پر زندہ نہ بچتی. ولیکن یؤخرھم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں وقت تک کے لیے. فاذا جاء اجلھم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعۃ، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتے. ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے بھی نہیں ہوتے. ویجعلون للہ ما یکرہون، ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ جس کو ناپسند خود ناپسند سمجھتے ہیں. یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ بیٹوں کا انتخاب. اپنے کو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. وتصف السنۃ الکذب، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. ان لهم الحسنى، کہ اچھائی ان کے لیے. لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آخرت میں جہنم ہوگی اور وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا تم سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسولوں کو. فزین الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان لوگوں کے سامنے کے اعمال کو مزین کر کے رکھا. وولیہم اليوم، لہذا آج بھی ان کا ولی ہے شیطان، آج بھی ان کا دوست ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور قیامت ان کے لیے سردناک عذاب ہوگا. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ ان کے سامنے ان باتوں کو بیان کریں جن میں اختلاف کرتے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس کتاب میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو زندہ کیا اس کے بنجر ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، یعنی بنجر ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں مسلم لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مکہ کے وہ پہاڑ جو چٹیل پہاڑ تھے، ہاں مدینہ کے اندر سبزہ نام کی چیز نہیں تھی. آج وہ جو چٹیل پہاڑ تھے بالکل ہرے بھرے ہاں ہو گئے، جہاں کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں کبھی سبزہ نکلے گا، لیکن آج وہی پہاڑ ہیں، وہی سبز ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ آپ کے قریب ہے تھر کے علاقے. کچھ چند سال پہلے ایسا خشک تھا کہ وہاں گھاس نام کی چیز نہیں تھی. آج وہ اتنا ہرا بھرا ہو گیا ہے چند سالوں میں
کہ آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ سال پہلے یہاں پر قحط سالی تھی اور خشکی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. زمین کو مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنے والا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں جو اس کے پیٹ میں ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا. سبحان اللہ. ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں جو ہے مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ. کہاں سے نکلتا ہے وہ؟ فرمایا کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہیں صاف شفاف خالص دودھ پلاتے ہیں. اس کے ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، خون کی نالی جا رہی ہے، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس کے تھنوں سے دودھ آتا ہے. تو کون ذات ہے جو ان دونوں گندگیوں کے بیچ سے درمیان سے اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس صاف اور تازہ دودھ کیا کر رہا ہے؟ انسان کو مہیا کر رہا ہے. لبناً خالصاً، خالص دودھ، سائغاً للشاربین، کراچی والا دودھ نہیں، خالصاً سائغاً للشاربین، پینے والوں کو لذت بھی بخشتا ہو. یہاں تو دودھ والا کہے گا مجھے ملاوٹ والی چیز ملتی ہے، میں کیوں خالص چیز دوں؟ وہ ملاوٹ کرے گا. دودھ والا آٹے والے کے پاس جائے گا، آٹے والا کہے گا اس نے مجھے دودھ میں ملاوٹ کی ہے، میں آٹے میں کیوں نہ ملاوٹ کروں؟ ہر ایک دوسرے سے بدلا اتار رہا. بیچاری عوام پہ رہی ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. آپ چاہیں بھی کہ آپ کو خالص دودھ ملے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. چاہتے ہوئے بھی یہ خالص چیزیں وہیں ملیں گی. فرمایا کھجوروں کے باغات میں سے، انگوروں کے باغات میں تتخذون منہ، اس سے تم نشاور چیزیں بناتے ہو، روزی بناتے ہو بہترین قسم کے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم بناؤ نشاور چیزیں، لوگ بناتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم شرابیں بناؤ اس سے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَن اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. دیکھ لو تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو، وحی کی نہیں اس کے دل میں یہ بات ڈالی. وہی تو نبیوں کو ہوتی ہے نا. تو کہیں وحی کا اطلاق عام انسانوں پر اگر ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوا، تو اس سے مراد ان کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ اللہ نے شہد کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں پہ اپنا بسیرا کر، پہاڑوں میں جا کے اپنے لیے گھر بنا، اور درختوں پہ اپنے لیے جا کے اپنے لیے گھونسلے بنا، اور انسان جہاں رہتے ہیں ان کی چھتوں میں کیا کر اپنے لیے جگہ بنا، تاکہ وہاں شہد بنا، تاکہ انسانوں کو خالص شہد ملے. اللہ نے تو خالص شہد کا بندوبست کیا تھا، لیکن یہاں بھی انسانوں نے ڈنڈی مار دی. ثم کلوا من کل الثمرات فاسلكوا سبل ربک ذللا. پھر فرمایا ہم نے کہا کہ تم کھاؤ ہر طرح کے میووں میں سے، پھلوں میں سے کھاؤ. فاسلكوا سبل ربک، پس اللہ کے راستے میں چلتی رہو تابعداری کے ساتھ. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، چنانچہ اس کے پیٹ میں سے نکلتا ہے پینے کی چیز جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ چیز نکالتے ہیں. کہیں سفید شہد ہوتا ہے، کہیں تھوڑا ہلکا سا وہ کیا بولتے ہیں پیلے کلر کا. تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے شہد، اور کہیں ایسا ہے کہ براؤن کلر کا شہد نکلتا ہے. شہد ایک ہی ہے لیکن کلر مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں. اس میں بھی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے. واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں مارے گا. منکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں سے جن کو ادھیڑ عمر کی طرف اٹھایا جاتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو ادھیڑ عمر کی طرف اٹھایا جاتا ہے. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے بعد بھی تاکہ اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے کیا کہا تھا. اگر آپ کسی بوڑھے سے بات کریں جو زیادہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، پھر 2 منٹ کے بعد اس سے پوچھیں گے تو بولے گا آپ نے کیا بولا تھا؟ تو بالکل بچپنے کی طرف آ جاتا ہے، بچپن کی طرف. بچپن میں جیسے بچے کو کوئی بات کہو وہ بھول جاتے ہیں. بچے نے ماں نے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جا کے یہ چیز دے کے آ جا. وہ باہر گیا، بچوں کو دیکھ رہا تھا، کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کھیلنا شروع ہو گیا. کھیلنے کے بعد واپس گھر میں آتا ہے، ماں نے بولا ہاں تم لایا، کہا میں تو کھیلنے لگ گیا تھا. تو جس طرح بچہ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم ایسی عمر کی طرف پہنچا دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کی عقل جو ہے بچوں والی بن جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو.
بار بار بات کرنی پڑے ایک بار تو پھر تم اس سے اکتاؤ نہیں. اپنے بچپنے کو یاد کرو کہ مجھے بھی تو میرے ماں باپ ایک بات بار بار کرتے تھے، میں پھر بھی یاد نہیں رکھتا تھا. تو اس وقت انسان کو اپنا بچپنا یاد رکھنا چاہیے. پھر واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہیں پھر موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ادھیڑ عمر کی طرف پہنچاتے ہیں کہ وہ جاننے کے بعد بھی نہیں جانتا. ان اللہ علیم قدیر واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ تعالیٰ تمہیں روزی میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، یہ اللہ تعالیٰ توحید کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں. بس جو لوگ جن کو اللہ نے روزی زیادہ دی ہے وہ اپنے ان غلاموں کو نہیں دیتے جو اس کے غلام ہیں، جو اس کے ہاتھوں کے مالک ہے، جس کے تمہارے ہاتھ تمہارے مالک ہیں. فہم فی سوا، کیا تم ان دولت میں ان کو برابر کا شریک کرتے ہو؟ نہیں کرتے. اب نعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار بنا رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. اب تمہارے اگر غلام ہوں جیسے پہلے دور میں ہوتے تھے، تو تمہارے پاس دولت آئے تو کیا تم اپنے غلاموں پر اس کو برابر تقسیم کرتے ہو؟ غلام تو دور کی بات ہے، سگے بھائی کو آج کوئی نہیں دیتا. ہاں غلام تو دور کی بات ہے، سگے بھائی کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سگا بھائی دور کی بات ہے، اپنے بیٹے کو دینے کے لیے، بیٹا اگر بالغ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سارا مال اس کو نہیں دیتے ہیں. تو تم کیا اپنے نوکر کو برابر کا شریک رکھتے ہو؟ تو ظاہر بات ہے جواب کس میں آئے گا؟ نفی میں آئے گا نا. تو جب تم ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز میں اپنے نوکروں کو اپنا برابر نہیں مانتے ہو، تمہیں بادشاہت میں خدائی میں پھر اپنے ساتھ کیسے دوسروں کو شریک بنا دو؟ تم میرے ساتھ جب شریک بناؤ گے، اوروں کو اپنا خدا کہو گے، تو میں پھر اپنی خدائی میں کیسے شریک بنا سکتا ہوں اپنے کے ساتھ؟ جب تم دنیا جو کہ معمولی سی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، فانی ہے، اس دنیا کے اندر تم اپنے بھائی کو شریک نہیں مانتے ہو، بیٹے کو شریک نہیں مانتے ہو، تو میں پھر اپنی خدائی میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کیسے مان سکتا ہوں؟ تو تھوڑا عقل ہو ان لوگوں میں تو سمجھ جائیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں. جعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں سے تمہاری اولادیں بنائی ہیں. وحفظۃ، تمہارے پوتے پیدا کیے، پہلے بیٹے ہوتے ہیں، پھر پوتے ہوتے ہیں، پھر پڑ پوتے ہوتے ہیں، پھر سکر پوتے، پھر لکڑ پوتے. ہاں آگے جاتے کچھ قسمت والے ہوتے ہیں کہ سکر پوتے بھی دیکھ لیتے ہیں ہوتے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے. فبالباطل یؤمنون، کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، اور یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کی جن کو یہ مالک نہیں ہے. ما لا یملک لكم رزقا، جو تمہیں روزی دینے کے مالک نہیں، آسمانوں میں نہ زمینوں میں. ولا یستطیعون، اس کی طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان مت کرو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا ابدا، یہاں اللہ نے دوبارہ توحید پر مثال بیان کی ہے. اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک غلام کی جو مملوک ہو، لا يقدر علی شیء، کسی شے پر قادر نہ ہو. اور ایک دوسرا وہ آدمی من رزقناه منا رزقا حسنا، اس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دے رکھی ہو. فهو ينفق منه سرا وجهرا، اور اس میں سے خرچ کرتا ہو چھپکے سے بھی ظاہرا بھی. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک غلام ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا خود مالک ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. جس کے پاس بہت کچھ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خرچ کیا کرے گا؟ اپنے پاس کھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہو، ایک وہ ہے جو اللہ کی نہ مانتا ہو، یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وضرب اللہ مثل رجلین، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثال دو آدمیوں کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک گنگا ہو، لا یقدر علی شیء، کسی شے پر قادر نہ ہو. اور وہ کل علی مولا، وہ بوجھ ہو اپنے آقا پر. اینما یوجہ لا بخیر، اس کو جہاں بھیجے کوئی خیر کی بات نہیں لاتا. حل یستوی ہوا من یأمر بالعدل، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور صراط مستقیم، جب کہ سیدھے راہ پر بھی قائم ہو. دو بندوں کی مثال، ایک بالکل بہرا ہے، گنگا ہے، کچھ بھی نہیں، کسی کام کا نہیں ہے، الٹا بوجھ ہے آقا کے لیے. دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. یہ برابر ہیں؟ فرمایا یہ برابر نہیں ہے. تو ایک وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہو، وہ بھی برابر نہیں ہے.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ماؤں سے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائے، تمہارے دل بنائے، وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ بِجَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو مسخر ہیں، ہواؤں میں چل رہے آسمانوں کی فضاؤں میں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کون روکے ہوئے ہے ان کو اللہ کے سوا؟ کون ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا نیچے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہاری آرام رکھا ہے۔ وجعل لکم من بیوت الانعام بیوتا، اور تم جانوروں کی کھالوں سے اپنے لیے گھر بناتے ہو، کھالوں سے گھر بناتے ہو یعنی اس کے خیمے بناتے ہو۔ تستخفون یوم ظعنکم یوم اقامتکم، اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن۔ اور من الصافھہ وبارھہ، اس کے اونوں سے کام لیتے ہو، ان کے کھالوں سے کام لیتے ہو، اشعارھہ، اس کے بالوں سے کام لیتے ہو۔ اساساً نفع کی چیزیں ہیں، اس میں سامان ہے، ومتاع الہین، اور ایک نفع کی چیز ہے۔ ان کی گوبر، ان کے بال، یہ بھی کیا ہے تمہارے کام آتے ہیں، ان کے چمڑے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا سایوں کو۔ وجعل لکم الجبال کنانا، پہاڑوں میں تمہارے رہنے کی جگہیں بنائی۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، تمہارے سرابیل بنایا، لوہے کا لباس بنایا، تمہارے موٹا لباس بنایا، تمہاری سردی کا بچاؤ کرتا ہے، گرمی کا بچاؤ کرتا ہے۔ پتلا لباس باریک پر پہنتے ہو گرمیوں میں، موٹا پہنتے ہو سردیوں میں، تو تمہاری اور لوہے کا لباس پہنتے ہو جنگوں کے موقع پر، تمہارے سب چیزوں کے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ کذالک اتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے مطیع بن جاؤ۔ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، اگر پھر بھی منہ موڑتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں میرے ذمہ پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ينكرون، پھر بھی انکار کرتے ہیں، اکثرهم کافرون، اکثر میں سے کافر ہیں۔ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی ہر اس امت کا نبی ہوگا۔ ثم لا يؤذن الذين كفروا، پھر ان کو اجازت نہیں ملے گی کافروں کو، ولا هم يستعتبون، اور نہ اپنا عذر بیان کر سکیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، نہ ان سے کم ہوگا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو مہلت ملے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب یہ لوگ قیامت میں دیکھیں گے اپنے ان شریکوں کو جن کو دنیا میں اللہ کا شریک بناتے تھے، تو اللہ کے سامنے کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ تھے، یہ ہمارے وہ شریک شرکا تھے جن کو آپ کے سوا ہم پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، لہذا ان کی طرف جواب میں کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو، تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہماری عبادت کرنے کو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کر لیں گے، واقعتاً ہم نے غلطی کی تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم جائیں گے وہ جو دنیا میں اس نے بت تراش رکھے تھے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، جو لوگ کافر تھے اللہ کے راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، ہم ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیں گے اس عذاب سے بڑھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں فساد مچاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جس دن ہم اٹھائیں گے قیامت میں گواہوں کو خود انہی کی جانوں میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان پر گواہ بنائیں گے۔ کیا مراد ہے؟ ہر نبی اپنی امت میں سے گواہ ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا تھا، میں نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا تھا، تم نے نہیں مانا تھا۔ وہ آگے سے انکار کر لیں گے کہ آپ نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام ہمیں نہیں سنایا۔ تو پھر جب وہ انکار کریں گے اس نبی کے کو جھٹلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس امت کو کھڑا کریں گے، امت محمدیہ کو۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس کا۔ یہ امت ان نبیوں کے حق میں گواہی دے گی پھر، اور یہ کہے گی کہ یا اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پیغمبر ہمارے پاس آئے تھے
ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا تھا کہ سابقہ نبیوں کی طرح سابقہ قوموں کی طرف ان کے پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے جا کر ان کو دعوت حق دی تھی. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ تم تو تھے نہیں ہمارے دور میں، تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو. تو اشکال کریں گے، اس امت کی گواہی پر کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے کہ تم تو سب سے آخر میں آئے ہو اور دے رہے ہو ہمارے پر گواہی دے رہے ہو. ہاں دے رہے ہو نوح علیہ السلام کی قوم پر گواہی دے رہے ہو، دے رہے ہو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اوپر گواہی دے رہے ہو، لوط علیہ السلام کی قوم پر گواہی دے رہے ہو، دے رہے ہو یونس علیہ السلام کی قوم پر گواہی دے رہے ہو. آئے سب سے آخر میں، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو. تو پھر یہ امت کیا کہے گی؟ ہم جو گواہی دے رہے ہیں اپنے نبی کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. ہمارے نبی آئے تھے، اس نے ہمیں آ کے بتایا تھا کہ تمہاری طرف پیغمبر آئے تھے، تمہیں سیدھی بات، سیدھی صراط مستقیم کا راستہ تمہیں بتایا تھا. جب وہ یہ کہیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ بنیں گے. آپ علیہ السلام اس امت پر گواہ بنیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے. میں آیا تھا ان کی طرف، میں نے ان کو یہ کہا تھا. چنانچہ پھر اب ان لوگوں کے پاس کوئی، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اب وہ دوبارہ نبیوں پر اعتراض نہیں کر سکیں گے. حدیث میں آتا ہے جب آپ علیہ السلام اس آیت پر پہنچے، ایک صحابی کو کہا کہ تم یہ آیتیں پڑھو. تو صحابی نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے غالباً ان سے کہا یہ آیتیں پڑھو. تو جب پڑھنے لگے، جب اس آیت پر پہنچے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پوری امتوں کے لیے کیا بنا دیا؟ گواہ بنا دیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جس میں ہر شے کی وضاحت ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے. ہر شے کی وضاحت ہے. بعض لوگ اس سے غلط مفہوم لیتے ہیں. جب ہر شے کی وضاحت ہے تو پھر قرآن کے لیے اتنی تفسیروں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہر بندہ بیان کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ اٹھا کے کیا کرے؟ اس کی تشریح شروع کر دے. جیسے آج کل ہر محلے میں گلیوں میں عورتیں جا کے درس دیتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو، الف بے نہیں آتی، جا کے درس دیتی ہیں. صرف ترجمہ پڑھا ہوتا ہے اور جا کے درس دے رہی ہوتی ہیں گھروں میں. فضلوا واصلوا. یا ایسے پروفیسر ہردار اٹھ جاتے ہیں، 2-4 اسلامیات کی کتابیں پڑھ لیں یا ایک آدھا عربی کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اور پھر مفسر قرآن بن جاتے ہیں. پھر تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اتنا ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں. تو قرآن کے ماہرین وہ لوگ ہیں جو قرآن سے وابستہ ہیں. تو یہ زیادتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے تو علم طب کے بارے میں وہ بندہ بات کر سکتا ہے جو جس نے پورا کورس کیا ہو. علم طب اس نے کیا کیا؟ اس کا پورا کورس کیا ہو، ڈگری لی ہو. پھر صرف ڈگری نہیں بلکہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہو ڈاکٹر کے پاس، ایک کافی مدت تک وہ کام کرتا رہا ہو، تب جا کے اس کو اجازت ملتی ہے کہ جا کے اب کیا کر، اب تو جا کے لوگوں کا اسپتال کھول کے بیٹھ سکتا ہے. اگر ایسے ہی پڑھ کے وہ جا کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے وہ تو قبرستان کو آباد کرے گا، بجائے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے قبرستان کو ٹھیک کرے گا، آباد کرائے گا. تو ایسے ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے علماء کو دی ہے. تو اس پر علماء کا حق ہے جو صحیح معنی متدین علماء ہوں. ہاں عالم ہونے پہ پابندی نہیں ہے. جس کو شوق ہے عالم بنے اور پھر اس کیا کرے؟ تفسیر قرآن کی تفسیر بیان کرے. لیکن کوئی علم حاصل نہیں کیا اور بغیر اس کے قرآن کی تفسیر کا شوق چڑھ جاتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قریب رشتہ داروں کو دینے کا، بے حیائی سے منع کرتا ہے، بری باتوں سے منع کرتا ہے، بیہودہ باتوں سے منع کرتا ہے. یہ آیت ایسی جامع آیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن میں صرف یہی آیت ہوتی اور کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ ایسی آیت ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو. فبعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو. اذا حتم، جب اللہ سے وعدہ کرو. ولا تنقضوا المیثاق ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، قسمیں کھانے کے بعد ان کو توڑو مت. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اس لیے کہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کو اس پر نگہبان بنا دیا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اللہ نے یہاں بھی ایک ایمان و کفر کی مثال دی ہے. تم اس عورت کی طرح مت بن جاؤ جو جس نے اپنے لیے دھاگے سے کوئی چیز بنائی، کپڑا بننا شروع کیا تو
تو بنانے کے بعد جب بننے پہ آ گیا تو اس نے دوبارہ اس کو دھاگے کو کھولنا شروع کر دیا. بنا رہی ہے, جب بننے پہ آ جاتا ہے پھر دوبارہ کھولتی ہے, پھر بناتی ہے, پھر بننے کے تیار ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کھول دیتی ہے اس کو, پھر ختم ہو جاتا ہے. تو محنت کیا ہوتی ہے, بیکار چلی جاتی ہے نا. تو ان بتوں کی عبادت کر کے, بتوں کو پکار کے اپنی اعمال کو جو ہے وہ ملاوٹ مت ڈالو اپنے اعمال میں. شرک سے جو ہے وہ شرک کی ملاوٹ اس میں مت کرو. جیسے اس کو اس بڑھیا کو اس کے بننے نے کوئی فائدہ نہیں دیا, آخر میں جب خود ہی توڑ دیتی ہے, تو تم بھی اگر یہ کہو کہ ہم نیک اعمال کریں گے ساتھ شرک بھی کریں تو تمہارے نیک اعمال قبول ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم اپنی قسموں کا واسطہ بناتے ہو, ان تکون امۃ ہی اربا من امہ, کہ تم ایک گروہ ہو جو پہلی امتوں سے بڑا ہوا ہے. انما یبلوکم اللہ, اللہ تمہیں آزماتا ہے, ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون, اور تاکہ تو اللہ تمہارے لیے واضح کر دے قیامت کے ان باتوں کو جس میں تم اختلاف کرتے ہو. لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ, اگر اللہ چاہتے تم ایک امت بنا دیتے, یعنی سب مسلمان ہوتے, لیکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء, لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں کو ملا کرتے ہیں, جسے ہدایت دیتے ہیں. ولا تسألون عما کنتم تعملون, اللہ ضرور پوچھے گا تمہارے مال کے بارے میں تم سے. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اپنی قسموں کو اپنا واسطہ مت بناؤ. کس کا واسطہ نہ بناؤ, یعنی غلط کام کرنے کا واسطہ نہ بناؤ, قسموں کو ڈھال نہ بناؤ. وتزل قدم بعد ثبوتها, بس تمہارے قدم پھسل جائیں گے اس کے ثابت ہونے کے بعد. وتذوقوا السوء بما صلتم, اور تم نے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اس کی وجہ سے تمہیں برائی پہنچے گی. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور بڑا عذاب بھی ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے عوض میں چند سکے مت لو. انما عند اللہ خیر, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمتیں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم جانو تو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ, جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے, جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. وَنَزِيَ أَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کا بہترین قسم کا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جس نے بھی نیک اعمال کیا بشرطے کہ وہ آدمی ہو یا عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن وہ ایمان والا ہو, ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَنَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کے اعمال کا اس کو بہترین اجر دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ, اس لیے کہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا ہے. عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں پر, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ, شیطان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں, دوست بناتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ يُشْرِكُونَ, جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ, جب ہم کسی آیت کو کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ, تو اللہ جانتے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا, خاص کر یہودی لوگ. یہ جو بعض اوقات بعض آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں, اصل قرآن جو تھا اس کے بارے میں آتے کم و بیش 17,000 آیتیں تھیں قرآن کی کم و بیش 17,000 کے لگ بھگ آیتیں تھیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنی منشا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کو نکال دیا. تو ابھی جو آیتیں بچی ہیں کتنی ہیں, 6,666 کے لگ بھگ. تو قرآن جو ہے 17,000 آیتیں تھیں اس وقت. شیعہ کیا بولتے ہیں, 40 سے 12 تھے. ہاں, قرآن کے 40 سے 12 تھے. وہ عائشہ کی بکری کھا گئی 10 کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کیسی بکری تھی جو سپاروں کو کھا گئی, اس کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا کچھ, سپارے کھا گئی. ہاں, کیسے من گھڑ کہانیاں سناتے ہیں ظالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی ہے, میں جس آیت کو چاہوں ثابت رکھوں, جس کو چاہوں مٹا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دوں. باقی میں اللہ تعالیٰ کیوں آیتوں کو مٹاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں ہوتا. بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آیت بھی منسوخ, اس کا حکم بھی منسوخ, آیت بھی منسوخ, اس کا حکم بھی منسوخ. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت تو منسوخ ہو گئی لیکن اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا.
آیت تو نہیں پڑھی جاتی قرآن کی لیکن حکم منسوخ ہو، تو یہ تینوں طرح کی مثالیں قرآن مجید میں ایسی موجود ہیں۔ بعض دفعہ آیت ہوتی ہے لیکن اس کا حکم وہ نہیں ہوتا، آیت ہوتی ہے بظاہر۔ اب لکم دینکم ولی دین، لفظی معنی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، یعنی تم اپنے دین پہ عمل کرو، میں اپنے دین پہ عمل کروں، ظاہر مطلب یہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جس پہ خوش ہو، تم اپنے پہ خوش ہیں، ہم اپنے پہ خوش ہیں، لہٰذا تبلیغ کرنے کی کوئی ضرورت ہے، حالانکہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو لہذا آیت ہے یہ، لیکن جو بظاہر لحاظ سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کیا کرو، تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دو، یہ مراد نہیں ہے۔ بعض آیتیں ایسی تھیں کہ وہ آیت تو منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ قرآن کی ایک آیت تھی، الشیخ و شیخ اذا زنا فرجموہما، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر یہ برائی کا ارتکاب کر لیں تو ان کی سزا قرآن میں تھی پہلے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، یہ آیت تھی پہلے قرآن کی، لیکن بعد میں کیا ہوا، یہ آیت منسوخ ہو گئی، لیکن حکم اس کا ابھی بھی یہی ہے۔ تو شادی شدہ مرد عورت اگر برائی کا ارتکاب کریں گے تو ان کو ابھی بھی سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہتے برقرار رکھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں آپ کے ذہن سے، نبی السلام کے ذہن سے نکال دیں۔ وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل رہے ہیں ایک آیت کو دوسری جگہ، دوسری آیت کی جگہ میں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بما کہ اللہ کیا نازل کرنے والے، قالوا انما انت مفتر، تو اعتراض کرتے تھے یہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے، بل اکثر لا یعلمون، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ ان سے کہہ دیں کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے، جبریل امین نے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ یثبت الذین آمنوا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان والے اس پہ ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، ان کی ہدایت اور بڑھ جاتی ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ انما يعلم بشر، اس کو سکھاتا ہے ایک بشر سکھاتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین، یہ زبان وہ ہے جس کو اپنی طرف ٹیڑھا کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ زبان یہ عجمی ہے اور یہ عربی زبان میں کھلی عربی زبان میں ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو عربی زبان میں نازل نہ کرتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم تو عربی ہیں، قرآن عجمی ہے، یا قرآن عربی ہوتا یہ عجمی ہوتے تو پھر بھی اعتراض کرتے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں، لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اولئک هم الکاذبون، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بعد، اللہ من اکرہ، مگر سوا اس کے جس کو مجبور کیا گیا، لیکن اس کے دل میں ایمان ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں اطمینان ہو ایمان کا، ولکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں گناہ اس پر ہے جو جان بوجھ کے دل سے کفر کا اظہار کرے، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پہ اللہ کا غضب ہوگا، ولہم عذاب عظیم، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مجبور کر دیا کہ کلمہ کفر کہے، اس کے سر پہ پستول رکھ کے کہا کلمہ کفر کہو نہیں تو ابھی مار دوں گا، تو قرآن نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ دل میں پر تو کسی کا بس نہیں چلتا نا، تو ظاہری اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر اس نے کہہ دیا لیکن دل میں ایمان برقرار ہے تو کافر نہیں ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، اور نہ اس کا نکاح ٹوٹے گا اگر اس نے دل سے ایمان کو نہیں نکالا۔ ہاں دل سے بھی ایمان نکال دیا پھر تو کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور اس کا نکاح بھی کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ صرف جان بچانے کی خاطر کسی نے سے کیا۔ ہاں اگر اس نے کلمہ کفر نہیں کہا اور جان کی پرواہ نہیں کی، کہا جان چلی جائے لیکن کلمہ کفر نہیں کہوں گا، جیسے ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ تو اچھی بات ہے، پھر عظیمت والی بات ہے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کو محبوب ہے آخرت پر، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتے کافروں کو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ بے خبر ہیں آخرت سے۔ لا جرم انہم بالآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ آخرت میں لوگ خسارے میں ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس سے کہ ان کو آزمایا گیا، ثم
وجاہدوا صبر، اس کے بعد جہاد کیا صبر کیا، ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے میں مہربان ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یاد کرو اس دن کو جس دن ہر نفس آئے گا جھگڑا کرتے ہوئے اپنی ذات کی طرف سے، وتوفیٰ کل نفس ما عملت، اس کو پورا پورا بدلہ مل جائے گا، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ اب کیا ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کسی بستی والوں کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، بڑی امن میں رہ رہی تھی، اطمینان سے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کا روزی ان کے پاس ہر دن صبح و شام پہنچتی تھی، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ وہی بنی اسرائیل تھے، جب اللہ نے من و سلوہ اتارا نا تو وہ اترانے لگ گئے، کیا کہا کہ ہم یہ کھا کھا کے تنگ آ گئے، من و سلوہ، کوئی ایسا کھانا ہونا چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے ہم محنت کریں، سبزیاں ترکاریاں اگائیں خود، تاکہ محنت کر کے ہم نکالیں۔ اللہ نے کہا اچھا تم پہ عذاب مسلط کیے۔ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیجے، رسول ان کے پاس آئے، فَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، بڑے ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس روزی میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ پاکیزہ اور حلال روزی ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار کو، والدم، اور خون کو، کون سا خون؟ بہنے والا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز چڑھائی جائے وہ بھی حرام۔ فمن اضطر غیر، لیکن جو مجبور ہو گیا، اس کے بعد کھانے کا کچھ نہیں ہے، غیر باغ ولا عاد، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باغی بھی نہیں ہے عادی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مجبور تھا کھانے کے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، ایک جگہ حرام کا کھانا یا کسی کا کھانا پڑا تھا، جا کے چوری کر کے کھا گیا، لیکن اتنا کھایا کہ جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اتنا کھایا بھوک مٹ جائے اس کی۔ یا خنزیر تھا، اور کچھ بھی پکا ہوا نہیں، خنزیر پکا ہوا تھا، اہل کتاب کھاتے ہیں یہ لوگ، تو ان سے جو اٹھا کے اتنا کھایا کہ بس بھوک مٹ جائے تو یہ معاف ہے۔ لیکن اگر وہ پیٹ بھر کے کھانے لگ گیا، مزہ آ گیا اس کو، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں، عادن کا معنی یہ کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وتقول ما تصف، اور نہ کہیں وہ بات جو ان کی زبانیں، ولا تقول ما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، اور ایسی باتیں مت کریں جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مطلب کیا کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام مت کرو۔ تفتروا اللہ کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، ان اللہ یسرون، اللہ کذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، ان کی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، ولہم عذاب علیم، آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ والذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور ان لوگوں پر ہم نے حرام کی کر دیا جو جن کے بارے ہم نے آپ کو پہلے تلاوت کر لی، بیان کر دیا۔ وما ظلمناہم، ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک الذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر تمہارا رب بے شک ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے بے وقوفی کی وجہ سے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر دی تو ان کو معاف کرنے والا ہے۔ واصلح، اپنی اصلاح بھی کی۔ ان ربک من بعدہ لغفور الرحیم، تیرا رب ایسے لوگوں کو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جہالت میں آ کے گناہ کر دیے اور اس کے بعد پھر توبہ کی، اپنی اصلاح کی، تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، وہ تو ایک بندے تھے، لیکن فرمایا کہ وہ ایک گروہ تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے ان سے اتنا کام لیا کہ جو پورا گروہ مل کر نہیں کر سکتا ہے، ہاں پوری بڑی جماعت مل کر نہیں کر سکتی تھی، وہ اکیلے کو کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی ہستی میں جو پورے لوگ مل کر نہیں کر سکتے، وہ بندہ اکیلا وہ کام کر لیتا ہے، کبھی اللہ کسی جیسا کام لے لیتے ہیں۔
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، یا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر گزار تھے۔ اجتباہ ہوا تھا، اللہ ان کو چنا تھا، ان کو ہدایت دی، صراط مستقیم سیدھی راہ کی بات ہے۔ فی دنیا حسنہ، دنیا میں ہم نے کو بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ تم پیروی کریں آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو یکسو دین ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض فرقے ایسے گزرے ہیں مشرکین مکہ میں سے، نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی مشرک تھے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک ہفتے کے دن کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن بابرکت تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن بابرکت تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں یوم القیامت فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے بحث کرنی ہو تو اس انداز میں کریں جو بہترین طریقہ ہو۔ بحث کے معنی مناظرہ، وہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے۔ آج کل مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ نہیں ہوتا، گالیاں ہوتی ہیں۔ وہ مناظرہ کبھی مناظرہ آج کل تصور نہیں ہوتا جس میں گالیاں نہ دی جائیں دوسرے کو، یا کسی مذہب کو گالیاں دی جائیں گی، یا تو پھر ماں بہن کی گالی دی جائے گی۔ یہ کیا مناظرہ ہے؟ تو بحث ہو، مناظرہ ہو تو اچھے انداز سے ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ آج تک جب تک گالیاں نہ دیں اس وقت ان کو مزہ نہیں آتا مناظرہ کرنے والوں کو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتے ہیں ان کو جو گمراہ ہیں اس کے راستے سے، وہ اعلم بالمہتدین، وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، معاف نہیں کرتے ہو، تو پھر اتنا کرو، اتنی سزا دو جتنا تمہارے ساتھ اس نے کیا ہے۔ کسی نے کوئی زیادتی کی تمہارے ساتھ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ کیا کر دو، معاف کر دو۔ اللہ معاف کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ آج ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو کل قیامت میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے والے تھے؟ ان سے کہا جائے گا جاؤ اس دروازے سے چلے جاؤ۔ تو بڑے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، لیکن اگر بدلہ لینا ہی ہے، ہاں دو پختوں نے ہم جو ہو صبر نہ کما، میں نے تو بدلہ لینا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا ہم، تو فرمایا پتھر سے نہ دو، اینٹ کا جواب پھر اینٹ سے ہی دو، ہاں اس سے زیادہ نہیں۔ ایک گالی دی تو پھر ایک کے بدلے میں ایک ہی دو، دو نہیں کرو۔ اینٹ سے مارا ہے تو اینٹ سے ہی مارو، بدلے میں پتھر استعمال نہ کرو۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں کہ یہ کتنا اپنے غصے پہ قابو پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہوں۔ لیس شدید بالسرعہ انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے، ہاں جو آج کل پہلوان کون شمار ہوتے ہیں؟ جو پہلوان وہ شمار ہوتے ہیں دو تین بندوں کو لپیٹ کے رکھ دے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہلوان ہے، ہاں اس طرح بولتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلوان کون سا ہے؟ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ کے رکھ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو رکھے، یہ پہلوان ہے، اصل پہلوان یہ ہے۔ ہم جو ہے وہاں پہلوان بنتے ہیں جہاں نیچے والا ہو بیچارہ، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہو، تو وہاں پہلوان بنتے ہیں۔ اگر سامنے والا زوراور ہے نا تو پھر کہتے ہیں، پھر دو چار گالیاں سنا کے بھاگ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، دو چار گالیاں دے کے پھر وہاں سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، سامنے والا زوراور ہے۔ تو جب آپ نے گالی دے دی نا، اس کو بدلے میں گالی دے دی یا بدلہ لے لیا، گالی دے دی یا بدلہ، یا اس کے لیے بد دعا کر دی، تو آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کیا، آپ نے اپنا بدلہ خود لے لیا۔ حدیث میں آتا ہے جو بدلے میں بد دعا دے دے، بدلے میں کیا کرے؟ اس کو بد دعا دے دے یا گالی دے دے یا کوئی اس کا بدلہ دے دے، تو اس نے صبر نہیں کیا، اور جب صبر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ اس سے اٹھ جائے گا۔
تو اس لیے اگر صبر کرنا ہے تو پھر خاموشی، پکی خاموشی اختیار کرو، پھر کہو اللہ کے رضا کے لیے میں اس سے بدلہ نہیں لیتا ہوں، پھر اللہ خود جانے گا، پھر اس سے خود نمٹ لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ بولیں صبر، تو اگر تم صبر کر لو گے تو صبر بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وصبر وصبر، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں، وما صبر کا الا باللہ، اور آپ کا صبر کرنا اللہ کی توفیق سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، پر غم زدہ نہ ہو، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، یہ لوگ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ تنگ دل نہ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہیں جو لوگ نیکوکار ہیں، نیکیاں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وسلم۔ اللہم وفقنا ما تحب وترضى۔ اللهم وفقنا ما تحب وترضى من القول والعمل والنية، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى يا رب العالمين، اللهم إنك عفو